ناظرین، حضور فرماتے ہیں کہ 3 بندوں کو دیکھ کر رب مسکراتا ہے، اور وہ 3 بندے کون سے ہیں جس کو دیکھ کر رب مسکراتا ہے؟ اور حضور پہلے نمبر پر فرماتے ہیں کہ جو رات کو اٹھے، بستر کو چھوڑ کر اچھی طرح سے وضو کرے، پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میرے بندے کو نیکی کرنے پر کس نے اکسایا؟ اور فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا تو بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں، مگر تم مجھے بتاؤ۔ اور فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا تو نے اس کو ایک چیز یعنی جہنم کا ڈر دیا ہے، یہ اس سے ڈرتا ہے، اور اے میرے مالک تو نے اس کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے، یہ اس کی امید رکھتا ہے، اس کی نیکی کرنے کی وجہ خوف اور امید ہے، اس نے رات کی نیند کو قربان کر کر تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ یہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے تو میں نے اس کو جہنم سے بچا لیا، اور جس چیز کی یہ امید رکھتا ہے یعنی جنت کی، میں نے اس پر جنت کو واجب کر دیا۔ اور جب رات ہو جائے تو ہمیں تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے، تو گویا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ دوسرا وہ شخص جو حق اور باطن کی لڑائی میں شریک ہوا، ثابت قدم رہا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے، سبحان اللہ۔ اور تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ رات میں سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کے کہیں آخری حصے میں کہیں ٹھہرتا ہے، جب اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے، اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا اجتماعی عبادت کرنی چاہیے، اس عبادت کے بہت فائدے ہیں، اور جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ دن کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہیں، کیونکہ رات کو سکون ہوتا ہے۔ تو لہٰذا رمضان شریف آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔